سبکت گین کی کہانی۔ عظیم بادشاہ سبکت گین جوانی میں ایک غلام تھے اور بعد میں انہوں نے شادی کی۔ یہ وہ وقت تھا جبکہ وہ ایک غلام تھے۔ ایک بار انہوں نے اپنے مالک کے لیے شکار کرنے کے لیے جانا تھا۔ وہ ایک دن بھٹکتے رہے لیکن شکار نہیں کر سکے۔ جب وہ اپنی واپسی کی راہ پر تھے تو ایک جھیل کے قریب انہوں نے ایک بکری کا بچہ دیکھا۔ وہ خوش ہوئے، آخر کار انہیں کچھ تو مل ہی گیا۔ انہوں نے دوڑ کر بکری کے بچے کو پکڑا اور اسے اوپر کھینچا۔ بکری کا بچہ بہت چھوٹا اور خوشنما تھا۔ اس نے مخالفت نہیں کی۔ اس نے بکری کے بچے کو اپنے گھوڑے کی پشت پر رکھ کر اپنی سواری شروع کر دی۔ سورج کی کرن چڑھ رہی تھی، اس لیے وہ جلدی سے منزل تک پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کچھ وقت بعد وہ پیچھے مڑ کر ایک بکری دیکھتے ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ میرے لیے یہ بکری کا بچہ ہی کافی ہے، میں بکری شکار کرنے کی کوشش نہیں کروں گا۔ انہوں نے اپنا سفر جاری رکھا۔ کچھ دیر بعد انہوں نے دیکھا کہ بکری اب بھی ان کے پیچھے آ رہی ہے۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ ایک دوسری بکری بھی ان کا پیچھا کر رہی ہے۔ وہ سمجھ گئے کہ بکری ان کے پیچھے کیوں آ رہی ہے، وہ کیا چاہتی ہے ان سے۔ وہ گہری تفکر میں غرق ہو گئے۔ انہوں نے اسے توجہ سے دیکھا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ بکری کی آنکھوں میں کچھ ہے۔ اس کی آنکھیں پریشان، آنسوئی اور امداد کی طلب کر رہی تھیں۔ ان کے دل میں ایک روشنی چمکتی ہے اور انہوں نے سوچا، کیا یہ ماں بکری ہے؟ انہوں نے سوچا، اوہ یہ واقعی ماں ہی ہو سکتی ہے۔ ہاں شاید یہ ماں ہو۔ صرف ایک ماں ہی اپنی جان کو خطرے میں ڈال سکتی ہے۔ میں کیسے اتنا ظالم ہو سکتا ہوں؟ میں نہیں چاہتا کہ ماں اور بچہ دونوں الگ ہوں۔ انہوں نے سوچا اور بکری کے بچے کو آزاد کر دیا۔ بکری کا بچہ تیز دوڑ کر اپنی ماں کے پاس جا پہنچا۔ وہ ایک دوسرے کو گلے لگا رہی تھیں۔ ماں مہربان تھی اور بکری کا بچہ خوش تھا۔ انہوں نے کچھ دیر وہاں رکنا مناسب سمجھا اور محبت بھرے لمحے کا احساس کیا۔ پھر انہوں نے سواری پر بیٹھ کر ایک بار آخری نظر اس ایموشنل منظر کی طرف کی۔ بکری کی آنکھیں ان کا شکریہ ادا کر رہی تھیں۔ وہ ان کی شکر گزار تھیں۔ ان کو سکون مل گیا کہ بکری خوش تھی۔ ان کے پاس اس دن کچھ نہیں تھا لیکن ان کو اپنے مہربانی کے عمل سے بڑی خوشی ملی۔ اس رات جب وہ سوئے، ان کو ایک خواب آیا۔ وہ بکری ان سے کہہ رہی تھی، تم ایک اچھے انسان ہو، ایک دن تم ضرور بادشاہ بنو گے۔ کئی سالوں بعد ان کا یہ خواب حقیقت بن گیا اور کچھ سالوں بعد وہ غزنوی کے بادشاہ بن گئے۔ ان کے اچھے کردار اور مہربانی کا انہیں یہ صلہ ملا کہ وہ عدل کے بادشاہ کہلائے۔ میرے پیارے بچوں، ہمیں بھی ہمیشہ خوش مزاجی، رحم دلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور ہر کسی کے ساتھ مہربان رہنا چاہیے۔